إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عن واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام. ہدایت بہت بڑی اللہ کی نعمت. دنیا تو گزری جائے گی لیکن ہدایت والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی سائے میں ہیرو موتیوں جواہرات سے جڑی کرسی پر بٹھائے گا جس پر مہمان خصوصی بن کے بیٹھے گا. قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس میں حدیث موجود ہے جناب امیر المومنین رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام کاتب وحی سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بلائی کا، بہتری، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دینا. برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، سائز داج کرو فرق، بدارت مشاورت سب مل جائے، گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے. اگر قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، کتاب و سنت کو اپنا لے، قال اللہ قال رسول پر عمل کرے، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ کو اپنا راستہ بنا لے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا اس کا نام اسلام. یہ اسلام ایسا دین ہے جو دنیا اور آخرت کی گارنٹی دیتا ہے. یہودیت، عیسائیت، بدھ مت میں یہ چیز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو باوقار، معزز، پرسکون، مطمئن دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد اگلی زندگی کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے. یہ ایسا دین ہے. لیکن کب؟ جب اس پہ استقامت دکھاؤ، اس پر ہمیشگی دکھاؤ. یہ کوئی فصلی دین نہیں ہے، کوئی دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مسلسل ایک زندگی ہے. خوب سے خوب تر، خوب تر سے خوب ترین، آگے کو بڑھو. بہت عظیم دین ہے، دین دنیا کا جامع ہے. اب دیکھو حج ہے، عمر میں ایک دفعہ، وہ بھی طاقت ہے. زکوٰۃ سال بعد، وہ بھی بچت ہے، اگر ہو کھا پی جائے کچھ نہیں. روزہ سال بعد. ایک 5 ٹائم نماز جس کی پابندی، اور ایک اللہ مشکل کشا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما. ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے، حلال حرام کا خیال رکھو. دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے زبان جان مال سے کرو. اور تنہائیوں میں بیٹھ کے قبر کے اندھیرے عمال ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں. مختصر سا پروگرام. نام سے برادری چھڑاتا ہے اسلام، نام سے بھی بچے چھڑاتا ہے. کھاؤ پیو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے، میں نے آپ کے لیے سب کچھ بنایا. کھاؤ پیو، اپنی بچوں میں، لیکن چند باتیں اصول ان پر عمل کرو. مسلمان بہت بڑی غفلت میں، ایسا نہیں جو دنیا آخرت کی گارنٹی دیتا ہے.
اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. بس تھوڑا اب وہ رمضان شریف ہے. ہم نے اس میں عقیدہ سیکھا، ایک اللہ کا سنت سیکھی، ایک رسول سب کے اطاعت میں ایک ٹائم پہ افطاری، اور نماز میں ماشاء اللہ رونقیں ہوں گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رونے، اللہ کے آگے منہ بنائے، صدقہ خیرات کے لیے ہاتھ کھل گئے، غریبوں کا احساس، یہ ساری چیزیں. بس وہ رمضان گیا ہو گیا. یہ کوئی استقامت جو دین پہ قائم رہتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پالنے والا اللہ، کھلانے پلانے والا اللہ، داتا اللہ، رازق ہمارا ایک اللہ، پھر کسی سے مروب نہیں ہوئے، دعوت تشریح کی پرواہ نہیں کی، اور لالچ میں نہیں آئے. دنیا اپنی ڈگر پہ چلتی رہی، لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ ایک اللہ تعالیٰ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس پہ جم گئے، قائم ہو گئے. اللہ ان کی عزت کرتا ہے کہ وفات سے پہلے فرشتوں کا ایک اسپیشل دستہ آتا ہے، وہ آ کے اس کو سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں. اور ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس جنت کا تم تذکرہ سنتے تھے، جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ میں رہنے والی مہمانی جوانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدہ، وہ جنت اللہ نے تمہارے نام لگا دی ہے استقامت کی وجہ سے. بے فکر ہو کے آؤ، گھبرانا نہیں، نہ آگے کا ڈر رکھو نہ پیچھے کا. یا خوف ہوتا ہے وہ اپنے متعلق، یا حزن ہوتا ہے دوسرے کا. ڈر ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور حزن ہے کہ پیچھے ان کا کیا بنے گا، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اسپیشل اطلاع دینے آئے ہیں کہ دین پر استقامت کی وجہ سے لوگوں کے تعلق تشریح سن کے، لوگوں کی باتیں سن کے اٹھے، سارا کچھ تم نے برداشت کیا اللہ کے لیے اور چلتے رہے. اس کی وجہ سے جنت تمہارے نام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لگا چکا ہوں. اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ جتنی یہ زندگی کے لمحات ہیں اس میں بھی اور آگے بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم تمہارے دوست ہیں. اور جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا، جو طلب کرو گے وہ ملے گا. اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحمان غفور الرحیم کی مہمانی ہے تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کروں جنت میں چلا جاؤں، آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اب سارا اسلام ہے، ایک مسئلے میں کیسے بتائیں، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک مسئلہ بتاؤ اس پر عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصیات دی تھی نا اور نبیوں کو نہیں ملی، ان میں ایک یہ بھی بات تھی، ہوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے. ہوتی تو جوامع الکلم. لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے بات کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیا. ساری دنیا کی عقل، دانش مندی، فہم و فراست، سوجھ بوجھ یہاں ختم ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب اللہ نے تحفہ دیا، اللہ نے اخیر کر دیا، ایسا نبی دیا، ظاہری خوبیاں بھی باطنی بھی، صورت میں اجمل، سیرت میں اجمل، اخلاق میں افضل، رسم میں اشرف، بیان میں افصح، مظہر مکرم، مصفہ مطہر، آسمانوں کے مہمان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. نبوت رسالت اللہ نے ان پہ ختم کر دی، اخیر کر دی، بعد میں قیامت ہے. پتری لوگوں کی تسلی کیوں نہیں ہوتی بات. اللہ اللہ اللہ. آپ نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دی.
سرور عالم چپاں بٹیاں، سرور عالم چپاں بٹیاں، بالحاجت نہ بولے، مانے بوتے کلمے تھوڑے، دانش بندہ تولے۔ ایک مسئلہ بتاؤ، عمل کروں جنت میں چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا پھر جم جا، استقامت دکھا۔ اس میں سارا اسلام آ گیا۔ آپ نے اللہ پر ایمان لا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایات، تعلیمات، ارشادات دے، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، شکل، صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس میں جو ہدایات دے، میں مولا کا شہنشاہی آرڈر ہے تم میرے بندے، میری ملک، میری پیداوار، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے بنایا، زمین آسمان میرے، تم میرے بندے ہو، میرا شہنشاہی حکم ہے جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا۔ جو وہ ہدایات دے ان کو لے لو عقائد، عبادات، معاملات میں، اور جس سے روک کے اس سے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں دے دی، پہلی دھمکی فتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری دھمکی ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ زمین و آسمان کائنات میں نے بنائی، تم میری ملک و ملک پیداوار ہو میری، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے بنایا، لہذا تمہاری رپورٹ لکھی جا رہی ہے۔ عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جگہ، وقت، تاریخ، دن سب لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ تمہاری ویڈیو چلا دے گا اور رجسٹر بھرے ہوئے دیکھ کے کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ اس رجسٹر نے، مال نامے نے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی، جڑی میں ایویں کیتی سی نا، ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے، ایویں کیتی سی، یہ نعمت ہے اللہ دی زبان، ایویں کیتی سی وہ بھی لکھی۔ تو اللہ کا شہنشاہی حکم ہے کہ جو میرا پیغمبر ہدایات دے لے لو، اس سے روک کے رو سارا اسلام آ گیا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حکم مانو، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سارا اسلام آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے استقامت دکھائی، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، مکہ والے چڑھ چڑھ کے آتے ہیں، پریشر ڈال کے، کیا تو جو کہہ رہا وہی آپ کہ بابا غلط ہے، پردادا غلط ہے، روز پڑوس والے غلط ہے، بیت اللہ ہم نے بنایا ہم غلط ہے، ابراہیمی ہم غلط ہیں، یہودی جو ہے یہ اولاد ہیں نبیوں کی، یہ غلط ہے کہ عزیر اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ عیسائی نبیوں کے اولاد یہ کہتے ہیں عیسی اللہ کے ساتھ شریک۔ تو نے ایک علیحدہ بات شروع کر دی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، ایک اللہ جو ہے مصیبتیں دور کرنے والا۔ ہمیں رزق کی ضرورت ہے، فتح کی ضرورت ہے، اولاد کی جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے طاقتوں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو ختم کر کے کہتے ہیں ایک اللہ مشکل کشا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، اس کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو، دوسرے سے نفی کرو، انکار کرو، علیحدہ ہی بات تو نے شروع کر دی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، تو بات سنی نہیں کبھی باپ دادا روز پڑوس سے۔ ہم ان کو رب نہیں مانتے، ہم رب کو مانتے ہیں، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو کہتے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا عالم، اسماعیل علیہ السلام، اور یہ اللہ حاجیوں کو سب تو گھول گھول کے پلانے والا، یہ اللہ کے نیک بندے، رب خوش ہو گیا، ان کو اختیارات دیے ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ 13 سال نبی کے لگے اس پر کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اور اللہ کے گھر راج روا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ 23 سال نبوت کی عمر ہے، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، 23 سالوں میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ،
نماز کا با جماعت انتظام مدینہ میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، نکاح طلاق رضا خاندان کے مسائل ہے مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، حدود کا نظام مدینہ میں، سارا دین مدینہ میں۔ 13 سال نبی کیا کرتا رہا؟ آگے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بیت اللہ بنانے والے۔ آپ یہ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کمیونسٹ سسٹم بناتے تھے، اللہ بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں، اللہ کی مشکل کشا یہ بھی، ہم 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے تھے ہم نے ان کو رب نہیں بنایا ہوا، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے قریب ہوتے ہیں اللہ کے۔ یہی بات قبر پرست کلمہ گو مشرک کہتا ہے۔ 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف، اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تراویح بھی ہیں، اور روزہ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شرک کے ہوتے کو عمل قبول نہیں ہے۔ 13 سال نبی کے اس پر لگے کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ یہی بات نہیں مسلمانوں کو سمجھ آ رہی۔ وہ بھی کہتے تھے یہ رب نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں رب نہیں، وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے ان کے پاس، یہ بھی جوتی اتار کے جاتے ہیں، وہ بھی چادر چڑھاتے تھے، یہ بھی چادر چڑھاتے ہیں، وہ بھی 5 راتیں 3 راتیں وہاں بیٹھتے ہیں، یہ بھی وہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی وہاں جانور ذبح کرتے تھے، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے تھے بابا یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے، اور یہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے ہیں بابا یہ رب نہیں، رب وہ۔ کوئی فرق ہے؟ کہنے کی کوئی فرق نہیں، میں کہ بڑا فرق ہے، وہ مشرک ہے، پڑ مشرک، یہ ان سے بڑے مشرک ہیں، بڑے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتیاں بھنور میں پھنسی تھی، ان کو چھوڑ کے خالص ایک رب کو پکارتے تھے، محمد کے رب کشتی پار لگا دے، یہ غرق ہوتے ہو جاتے، ڈوبتے چھوڑتے نہیں، یہ پڑ وہ مشرک، یہ پڑ مشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتے رہتا ہے، کبھی ہماری کسی اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کرو، تمہاری کیا اچھائی ہے؟ بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے آیت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سونے پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات کو شرک، دن کو شرک، شرکیات نارے روح میں ان کی شرک بسا ہوا ہے، ان کا کوئی عمل قبول ہی جائے بیت اللہ بھی بنا۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، داتا حدت روا نہیں سمجھتے، گنج بخش نہیں سمجھتے، صحت دینے والے نہیں کسی کو سمجھتے، آپ سڑک سے ایک پتھر روڑا اٹھا کے سائڈ پر کر دیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، 10 گنا سے لے کے 700 تک آپ نیکیوں کے مستحق ہو جائیں۔ اور اگر شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، اللہ سے بھی کہنا، ان سے بھی کہنا، یہی ہے شرک سے بچ کے رہنا۔ یہ دگڑ مگڑ پروگرام تم چلاتے ہو، لیلۃ القدر گزارو حجر اسود کے پاس بیت اللہ میں، لیلۃ القدر $1 ارب صدقہ کرو، ہوا منصورہ اڑتا ہوا غبار ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ بڑا خیر کی بات ہے، اللہ شرک، شراکت، یہ شرک بغاوت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ بغاوت ہو رہی ہے جگہ جگہ، اور لوگ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان پر اللہ کا عذاب مسلط ہے، مہنگائی اور بدامنی کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی ملک قوم پر ناراض ہوتا ہوں 2 عذاب مسلط کرتا ہوں، مہنگائی کا، بدامنی کا، وہ دونوں عذاب مسلط ہیں۔ سر فہرست میں شرک، ہر کلومیٹر پہ کہ مشکل کو سے ہر علاقے کا نہیں حالت روا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ تو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم ان کو اپنا عقیدہ بتا، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔
نبی ان کو کہے میری نمازیں، رکوع سجدے، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ داری، منت سماجت، میری قربانیاں، بکرے، چھترے، نذر نیاز، چڑھاوے، جینا مرنا نماز ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور قبر مردے کے لیے، میں سب کو للہ ایک اللہ کے رب اعتماد جانوں کا جس کا کوئی ثانی نہیں، مرضی کا مالک ہے جو چاہے گا اللہ سبحانہ اللہ بے پرواہ، انبیاء، صلحاء، قیادہ، شہداء، علماء، درگاہوں والے، قبروں والے، زندے مردے، کلندر، سائی، جن، فرشتے، پوری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ کو کس بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ سن لے کسی کی، کسی کو نہ سنے، کسی کو پہلے دے، کسی کو پیچھے دے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کشتی جلا دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گنہگار کی، سن لے جواب دے دے، چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے، پاس بیڑا ہے، سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، بیٹا اللہ میرا بیٹا، نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب تو بات کر رہی ہے نا، دوبارہ اگر آپ نے مشرک بیٹے کے متعلق بات کی نا تو اے نوح سن، میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہنم میں لکھ دوں۔ لوگ سمجھتے کیا ہے رب کو، حوصلہ ہے اس کا، بھائی امسس اللہ بذر فلا کاشف له الا هو۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی و رسولوں کے سردار ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، مظہر مکرم ہے، مصطفیٰ مختار، آپ آسمانوں کے مہمان بنے، میں نے آپ کی نبوت رسالت ختم کر دی، آپ بھی سن لیں، اگر آپ ان کو مصیبت آئے نا مشکل، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں، جب نبی و رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عمل کرے گی تیرے کام ہے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابو کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، اپنے عمل کر، میں تیرے کچھ کام، میرا چٹا کورا جواب ہی پتر، میں تیرے کچھ کام نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں واقعات بتائے نبی اور رسولوں، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، اور کسی کو چھری سے بچایا، کسی کو طوفان سے بچایا۔ یہ واقعات کی قرآن تو پڑھتے نہیں لوگ، ٹھیکے دے دیتے ہیں دین، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں۔ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے بھی ملتی، کبھی بغیر مانگے، محنت سے بھی کبھی بغیر، لیکن دین، لیکن ایمان، لیکن صراط مستقیم، حق، توحید، سنت، یہ نہیں ملتے بغیر طلب کے، تڑپ کے، تحقیق، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر پڑھنے اور بغیر محنت کے، بغیر سیکھنے کے نہیں ملتے۔ آج بھی کہ تو بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، جتنے کو لگا پر کہیں لگے تو بھی لگا، یہ سیکھنا۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندوں، نبوت والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے، شانوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں نا تو تمہارا بھی میں ہوں، ریٹائر نہیں ہو گیا۔ پہلی بات ہی یہ سمجھائیے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی مجھے قسم ہے تیرے رب کی، اپنی ذات کی، یہ کلمہ شریف پڑھنے والے 20,000 مرتبہ، درود شریف پڑھنے والے 10,000 مرتبہ، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، فرض نماز کیا تہجد اشراق پڑھنے والے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، یہ سارے کے سارے جب تک نماز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل صورت لباس کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے مال کمانے خرچ کرنے میں بیوی بیٹی کے لباس میں زندگی گزارنے میں، جب تک آخری جسٹس فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لے، جب تک ان کی تسلی آپ کی حدیث پر نہیں ہوتی، سارے بے ایمان ہیں، ایک مومن ہیں۔ مکہ والوں کا تمہارے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں گلی محلے سوسائٹی کے تقاضے دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد رسول اللہ لے کے آیا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے۔
تو لا الہ اللہ کا مطلب ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، زبان، دل، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی، بدنی، سوال، استغاثہ، دعا، سونا، پکارنا، امید رکھنی، نظر، نیاز، چڑھاوا، جان ذبح کرنا ایک اللہ۔ لا الہ اللہ من دعا لغیر اللہ، رسول اللہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لا الہ اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت، یہ رحمت عالمین پیغمبر، اللہ کی لعنت پھٹکارو ان قبر پرستوں پر، یہودیوں عیسائیوں پر، قبر پرستوں پر لعنت ہو اللہ کی، جنہوں نے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بلا کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ سمجھایا اور محمد رسول اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا جب تک اس کی موت نہیں ہوگی میں کسی عمل کو قبول نہیں کروں، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے میرا پیغام پہنچایا، اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اللہ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ آپ کو، اللہ کو سارا پتہ نہیں، بذات صدور ہے، سینوں کے بھیج جانتا ہے، دھیری کالی کٹ رات میں، طوفان پاتے بارہ میں، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چنٹی، مولا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے قائم کرے گا۔ یا اللہ نے نوح علیہ السلام نے پیغام نہیں پہنچایا، اللہ کہیں گے نوح علیہ السلام آپ کہتے ہیں میں نے پہنچا دیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہنچایا، تو آپ کا گواہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں امت محمد کو لایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا، یا اللہ پہنچا دیا، آپ تو بعد میں ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے پہنچا دیا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر جناب محمد رسول کو لایا جائے گا، آپ نے ان کو بتایا، وہ کہیں گے ہاں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی ہر امت پر گواہ اور آپ کو بھی آئے گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت لوگوں پر گواہ ہوگی اور رسول اللہ سب امت پر گواہ ہوگی، تو پھر اللہ فیصلہ کر دیں گے جناب محمد رسول کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ تو وہ ہے کہ قیامت کے دن نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں کے جو جھگڑے رسول اللہ کی گواہی حدیث پر ختم ہو جائیں گے، تیری دنیا میں تسلی نہیں، تیری دنیا میں تسلی نہیں۔ حدیث ان کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ عام دی، آخر سامنے بخاری شریف کی حدیث، آخر ان کے آخر تو آخر نے عمل کرنا ہے کہ اول دن مانا نام تے ہوئی تن ڈھیر شاہ ولی اللہ محدود دہلوی رحمہ اللہ اور جتنے سکالر جنہوں نے بتایا کہ امت پٹری سے کب اتری، فرقہ واریت کب آئی، ان کی کتاب الانصاف الجید ہے، امام شکانی کا القول مفید ہے، ابن عبد البر کی جامع بیان میں فضلی ہے، تاریخ تشریح اسلام، جنہوں نے بتایا کہ فرقہ واریت کب آئی، انہوں نے بتایا 4 صدی تک نہ دنیا میں حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنفی، 4 صدی تک دنیا میں کوئی حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں، سب قرآن حدیث پر 3 صدیاں 300 سال جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر بعد والا، پھر بعد والا۔ اس زمانے 300 سال میں جس میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی، نہ مالکی حنبلی، اس میں عقیدہ بھی تھا، نماز بھی تھی، درود بھی تھا، وظیفہ بھی تھا، شادی غمی بھی تھی، سارا دین تھا، وہ دین تلاش کر ان کی بڑی شان ہے۔ لیکن یہ امتی جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائے شریک نہیں، ایسے نبیوں رسولوں کے امام کے ساتھ کوئی امام تھا، کوئی مرشد تھا، کوئی پیر تھا، شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت میں کوئی، یہ کلمہ ہے۔ اس پر استقامت دکھائیں گے تو بات بنے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے جو تو پیش کر رہے سارے جھوٹے ہیں، سارے علیحدہ بات ہے، تو نے شروع کر دی، کتنا پریشر ہوگا شروع میں۔ یہ بات نہ بابا سے سنی، نہ دادا پر دادا سے، کہتا سارے کام ایک اللہ کر دے،
میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کہہ دے یہی حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، مانو تمہاری مرضی نہ مانو گا، حق یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ استقامت۔ ایک دن مکے والے کہنے لگے ابو طالب اب ہم سے صبر نہیں ہو، بھتیجے سے پوچھ کیا چاہتا ہے؟ رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں چاہے وہاں رشتہ کرا دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اور اگر سرداری چاہتا ہے آج تک ہم نے کسی کی سرداری قبول نہیں کی، گھوڑا اور تلوار عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے، روم ایران اتنی بڑی طاقتیں ہمیں زیر نہ کر سکتی۔ مولانا حالی نے نقشہ کھینچا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم ان کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ایک ہی بات ہے، یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ چھوڑ دے، ہمارا اس کا سمجھوتا ہے، بس یہ بات چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو پھر ہم آپ کے بھی خیال جو چچا پتیجا مشورہ کر، اب ہم نہیں صبر کر سکتے۔ ابو طالب آئے، بات کی، بات میں آواز میں کمزوری نظر آئی، کہا میرے چچا آج کیا ہوا؟ آج مکہ والوں نے مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی، میرا نام کچھ زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، اور آپ کو اپنا بھائی میرا باپ عبداللہ یاد آ گیا۔ چچا کیا بات؟ میرے بیٹے معاملہ بہت بڑھ گیا، کیا آج انہوں نے مجھے بلایا ہے اور یہ دو ٹوک بات کی ہے میرے سے۔ اچھا چچا یہ تو ان کی بات، آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کیا سوچا؟ میرے بھتیجے میرے کندھے کمزور ہو گئے، ہڈیے میں گودا نہیں رہا، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے دے، جہاں کوئی لگا ہے، بظاہر بڑا مشورہ ہے اور گٹر کی غلاظت سے بدبودار، جہاں کوئی لگا ہے، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی، اور لڑنا نہیں ہوتا، لیکن حق کو حق، رات کو رات، دن کو دن کہنا ہے، یہاں کو لگا رہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر نبی رسول نے کیا آگے شور ڈالا؟ یہاں کوئی لگا رہے، جھوٹ بولا کرتا لگا رہے، اس کو جاتی کر لگا رہے، تیرے گھر کو چور لگایا کرتا لگا رہے، 6 ڈگری مین میں بدو، عقل نہیں، سوچ نہیں، بغلو لو، یہاں کو لگا رہے۔ یہ ابو طالب کا مشورہ تھا، جہاں کوئی لگا رہنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمجھوتا سسٹم مجھے منظور نہیں ہے، میں یہ حق کی بات کروں گا، یا یہ نافذ ہو جائے گی یا میں مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤں گا، درمیان میں کوئی بات نہیں، سمجھوتا سسٹم، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دیں، نہیں دینا نہ دیں، میں کو آپ پر بھروسہ کر کے یہ نہیں کام کر رہا، علاقہ پر مخالف ہو، فلک بھی ہو تو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یار، نگاہ بہاؤ گے تم نے، جاؤ بیٹھو سرداروں کو، یہ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کے آپ چل پڑے۔ ابو طالب نے پیچھے سے پکڑا، کہا میرے بھتیجے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اگر تو اپنے مشن سے مخلص ہے ایسے استقامت دکھائے گا، میں بھی باب عبد المطلب کی وصیت کی لاج رکھوں گا، جس نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میرے بیٹے تیرا بھائی ہوتا تھا عبداللہ، یہ اس کی نشانی ہے، جان پہ کھیل جانا، اس کو کوئی تکلیف نہ آئے، میں بھی بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا، میرا اعلان بھی سن میرے بھتیجے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، جب گٹے آئیں گروہ بنا کے آئیں حملہ آوروں، تیرا چچا بھڑوں گا ان سے تیری محبت میں، لڑوں گا ان سے، ٹکراؤں گا بابے کی وصیت کے مطابق، مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا، پھر تو پہنچے گا تجھ تک، میں بھی اپنے جیتے جی کسی کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، اگر تو اس طرح مخلص ہے، اس طرح استقامت دکھاتا ہے اپنے مشن کے ساتھ۔ تجربات دنیا کے یہ کہتے ہیں، مشاہدات یہ کہتے ہیں
دنیا کے اصول یہ کہتے ہیں کہ تیرے طرح جو مخلص ہو جائے نا اپنے مشن سے استقامت دکھائے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا دنیا کے تجربات اصول یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کامرانی کی تو جھنڈے گاڑے گا, فتح اور نصرت تیرے قدم چومیں گی, تیرے جماعتیں ہوں گی, تیرے گروہ پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں. استقامت چچا پیارا بھی ساتھ چھوڑ دی مقدم. احد کا میدان جنگ ختم ہو چکی ہے, 70 صحابہ شہید ہیں, 70 زخمی ہیں, ہاتھ کٹ گئے, ٹانگیں توڑ دی گئی, پیٹ چاک ہو گئے. مدینہ کے ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی. میدان خون سے رنگین ہے. اس وقت جو کافروں کا لیڈر تھا اس نے آواز لگائی, حل فیکم محمد, کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا چپ رہو. پوچھا حل فیکم ابو بکر, میں چپ رہو. حل فیکم عمر, میں چپ رہو. وہ خوش ہو گیا کہ یہ تینوں ختم ہو گئے. اس وقت کے کفر کو بھی یہی تینوں کھٹکتے تھے اور آج کے کفر کو بھی یہی کھٹکتے ہیں, ابو بکر اور عمر. اس کے بعد اس نے سمجھا یہ شہید ہو گئے تو پھر اس وقت کہتا ہے عمر جیت گیا, آج لات جیت گیا مسلمانوں. محمد تڑپ اٹھا. سو کا پہلے ذات کا مسئلہ تھا, اب اللہ کی توحید کا مسئلہ. جواب دو. جناب کیا جواب دیں اس کو؟ کہو اللہ اعلیٰ و جل, 70 زخمی ہیں, 70 شہید ہیں, میرا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی, دانت شہید, لیکن جب تک زندگی ہے اللہ کی توحید کی بات کریں گے. اللہ اعلیٰ اور بلند. وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا ہے تمہارا. ایسے قبر پر کہتے ہیں یہ جو اہل حدیث ہے نا ان کو کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے, ہمارے 600 ہے. شکر تانوں بار انہوں قابو رکھے سڈا کوئی. کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. میں جواب دو جناب کیا؟ لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی. اس پہ محمد رسول میں کوئی سمجھوتا نہیں. اور جب اطاعت کی بات آئی صحابی اس کو امیر مقرر کیا جہاد کا. اس نے کہا کل جمعہ ہے, میٹھا میٹھا مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, جمعے کا مبارک دن ہے, نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے, جمعہ پڑھ لوں پھر وہاں پہنچ جاؤں گا, ہو سکتا ہے کہ دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے. ساتھی چلے گئے. آپ نے پوچھا آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے, سامان. میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, جمعے کے مبارک دن ہے, نبی رسولوں کا امام. جیسے آج کل کہتے ہیں ایک مذہب نکلے کیا حرج ہے, وہ بھی مسئلہ تو کوئی نہیں, کر لے تو کیا حرج. رسول گھر سے بے گھر ہوا, نکیلے پتھروں پر چلا, مارے کھائیں, تکلیفیں اٹھائیں, کلیوں جیسے دانت شہید کرائے, ریشم جیسے دل کے خون میں تر کرائی, جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں. وہ سمجھتے نہیں ہے کلمے کو. ایک اقرار ہے تیرا رب سے کہ تیرے بغیر میں کسی کی عبادت نہیں اللہ کروں گا, تیرے پیغمبر کے بغیر کسی کی تعریف. وہ یہ رضی نہیں کو سن کیا حرجی ہے. آپ نے فرمایا سن والذی نفسی بیدی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہو. نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن چکائی.
صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، لباس میں مرضی، شکل مرضی 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 مرضی، بیوی بیٹے کے لباس میں مرضی، شادی آج کی مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال، 40 70 سال مر گئے، قبراں چ وڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کی تھی اپنی اشروں کی لینا ہے، انہیں پھوکیاں محبتہ نہ ملک کو نہیں پینا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیو، اسلام بہت اچھا دین ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اگر رات کو آپ عشاء سے نماز پڑھ کے سوئیں، آدھی رات نفلوں کے آپ خراٹے رہتے ہیں اور فرشتے نیکی لیتے ہیں۔ صبح اٹھ کے جماعت سے پڑھیں، ساری رات نفلوں کا سوئیں، صبح کی نماز پڑھو، اذکار، جاؤ کاروبار میں، تم کاروبار کرتے اور فرشتے تمہاری نیکی لکھتے۔ ایسا دین نہیں ملے گا۔ انسان بیوی سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کی نیکی لکھ۔ یا اللہ بیوی سے گفتگو کی ہے، یہاں بھی نیکی، غلط جگہ بات کرتا ہے، گناہ لکھنا سکھایا تھا، لکھنا نیکی۔ ایسا دین تمہیں نہیں ملے گا۔ رمضان میں باہر آئی تھی تو ایک اللہ کے آگے جھکنا، وہ رونا، وہ دعائیں، وہ ہاتھ کھلے تھے صدقہ خیرات کے لیے، وہ قرآن کی وہ کدھر کیا؟ یہ فضلی دین ہے۔ اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جاہلی ہے۔ ایک نماز بھی انسان جان منہ کے چھوڑے کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو کیا صرف رمضان میں نماز؟ کتنا دیکھو نا، پیدا تو عبادت کے لیے کیا، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز ہے۔ زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی خشوع خضوع بھی ہے، سوال بھی، استغاثہ بھی ہے، اللہ کی بجائے عظمت بھی ہے، اور اپنی عاجزی کے ساری بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ عبادت کا ایک بہترین یہ، اور کتنا ٹائم ہے؟ 5 نمازوں کا سوا گھنٹہ 1.5 بنے۔ خالق مالک ارادے کے خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیوی بچے گھر بار اتنا کچھ اس نے دیا، پیدا عبادت کے لیے کیا۔ 24 گھنٹوں میں سے اگر تم عبادت کے لیے نہیں آتا، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا، تو لعنت ہے تیری زندگی پر، جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کیا تیرا اسلام؟ حج تو عمر میں ایک رکا، وہ تو ہوگی۔ تو اصل تیرے اسلام کی دلیل یہ ہے، اللہ نے رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی۔ میں کھڑا نہیں ہوا، بیٹھ کے پڑھ، میرے کو سجدہ نہیں کرتا، اشارہ کرنا، 5 تقریر دے سکتی ہے، میں مسافر 2 پر، میں جہاد میں ہوں، فَإِنْ فَجَارُ رُبَّنَا، میرے بجائے گرتے پڑتے سارے سے ایک پڑھ لیں، میں 4 کا ثواب لکھ، رہتے دی چھٹی نہیں ملی۔ جس نے حج کرنا وہ کر نہیں سکتا، سفر نے دوسرے کو کرا دی، اس نے کیا، ہو جائے گا، روزہ دوسرے کو رکھا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ تم کہو دوست میرے پاس نقدی نہیں ہے، تم زکوٰۃ دے دو مجھے، لیکن نماز میں فرمانبردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں، میں آپ کی پڑھتا ہوں۔ وجہ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، اب تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، تیرا اسلام سے تعلق ہے۔ جو تیرا ایمان تجھ کو گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا، قبر سے جنت میں لے جائے گا۔ سب سے پہلا پرچہ قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب العبد الصلاۃ۔ میں بڑی ڈسپنسری میں تھی، بڑی دوائیاں دیتا، اللہ کچھ نماز پڑھی، میں بڑی تقریر کرتا تھا، اللہ کچھ دیتا، میں کافر مارتا تھا، جہاد کرتا تھا، اللہ نماز ایسا لازمی پرچہ، اس میں پاک، اس کی برکت سے سب میں پاک، اس میں فعل، اس کی نصرت سے سب۔ اور نماز کون سی؟ رسول اللہ علیہ وسلم، جبریل سب 10 دفعہ آئے، نماز پڑھائی، رسول سب نے پیچھے پڑھی۔ کیا یہ ہے نماز؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے امت کو سکھائی۔ میں صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو دین کی سمجھ دی ہے کہ جی ان کو نہیں دی، اللہ ان کو دے اور پھر اس کو اپنائیں، اس پہ استقامت دکھائیں. اس کا فائدہ تب ہے ہمیشہ دکھائیں. اللہ نے اس کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد المجاہدین، اللہم نجِ اخواننا المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين. اللهم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.